جی جناب، آج ہم آپ کو دینے والے ہیں ایک بہت بڑا گفٹ. جی ہاں، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت سارے گفٹس پر، اور اس کے لیے خاص طور پہ ہم نے بشپ صاحب کو آمادہ کیا کہ وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ بتائیں، اور وہ راضی بھی ہو چکے ہیں اور تشریف فرما ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے پھر سے یہ موقع دیا کہ آپ کی وساطت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکیں کہ کیا گفٹ ہے اور کیا گفٹ نہیں ہے جسے ہم گفٹ ہی سمجھتے ہیں. حقیقت میں گفٹ ہے کیا؟ ہاں جی، تحفے تحائف تو ہم دیتے بھی رہتے ہیں، لیتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج ذرا ہم اس بات پر غور کریں گے، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں بشپ صاحب آپ سے کہ کرسمس کے حوالے سے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو انداز ہے کرسمس منانے کا، اس میں پہلے تو ہم اپنے بناؤ سنگھار، نئے جوڑے، جوتیاں، بچوں کے کپڑے اور اپنے کپڑے، بہت مہنگے والے کپڑے، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تحفوں کی ادلا بدلی پر. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تحفہ کیا ہوتا ہے جی. اور اگر تحفے کے بارے میں سمجھ آ جائے تو پھر اس میں چوائس یا پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہوتی. ہاں جی، بالکل. اور جب تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے تو آج کے دور میں، دور حاضرہ میں، جب تحفہ دیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہاں، تو وہ تحفہ نہیں، وہ ضرورت ہو گئی. بالکل. تو عید اور تہوار اور جو ایسٹر ہے یا کرسمس ہے یا جو بھی مسیحی تہوار ہیں یا جو بھی تہوار ہے، اس میں یہ ایک رسم بن چکی ہے کہ ہمیں تحفہ دینا ہے. اگر نہ تحفہ دیں تو بات نہیں بنتی. اور کئی لوگ بہت ہوشیار ہیں کہ وہ جلدی سے جا کے تو کسی کو پہلے تحفہ دے کے آتے ہیں تاکہ مجھے اس سے ڈبل ملے یا مجھے اس سے اچھا ملے. یہ طریقہ کار جو ہے یہ نہ تو کسی مذہب کا ہے، بالکل، نہ ایمان کا ہے. جیسے جو مسیح ہے وہ دنیا کے لیے ایک تحفہ بن کے آیا. جی. دنیا کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ حقیقت میں ہمیں کوئی ایسی چیز ملے گی جو ہم حقدار بھی نہیں اور ہماری ضرورت بھی ہے. حق اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس معیار کے پاک نہیں، پوتر نہیں، اچھے نہیں. صحیح. تحفہ اس لیے ہمیں مل گیا کہ یہ بخشش میں آ جاتا ہے کہ میں، جیسے جو بڑے ہیں وہ بچوں کو دیتے ہیں کہ اس بچے کے پاس کمپیوٹر کی ضرورت تھی تو اس کو کمپیوٹر دے دیا گیا، تو وہ حقیقت میں اس کی ضرورت بھی تھی، وہ خرید نہیں سکتا تھا. ہمیں ضرورت بھی تھی مسیح کی، ہم اتنے ندار بھی تھے کہ اپنی بخشش، اپنی نجات کا بندوبست کر نہیں سکتے تھے. مطلب تحفے کا تعلق کسی نہ کسی طرح ضرورت سے تو ہے ہی، ضرورت سے ہے، لیکن اس ضرورت سے ہے جو ہماری حقیقت میں ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا سویٹر ہے تو میں آپ کے لیے، آپ کے پاس 600 کا سویٹر ہے اور میں 1500 کا لے کے آیا ہوں. یہ عیاشی میں آتا ہے، صحیح، یہ عیش و عشرت میں آتا ہے. یہ حقیقت میں نہ تحفہ ہے، یہ آپ کی یا کسی کی عادت بگاڑنے کا یہ ذریعہ ہے. یہ اس کو اگر آپ سوچو تو یہ دبے پاؤں شیطان ہے جو آتا ہے کہ آپ کی ڈیزائر کو بڑھا رہا ہے. صحیح. جب فکر کر کے کسی کو دیا جائے کچھ، اس کو کہتے ہیں گفٹ. اصل میں تحفہ ضرورت ہی اس شخص کی ہے جو حقدار ہے، اس کو ڈھونڈو. آپ نے کئی اپنے ایریا میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا نام بھی نہیں بتاتے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنا روپ بھی نہیں بتاتے، اپنا مذہب بھی نہیں بتاتے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری ہو جائے. وہ گفٹ ہاسپٹلز میں وہ ہے گفٹ. اصل میں میں کہتا ہوں کہ کاش یہ شعور آ جائے کہ عید پہ یا تہواروں پہ یا کرسمس پہ یا کوئی بھی ایسا خوشی کا موقع آتا ہے تو ڈیزرونگ لوگوں کو، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو. اور مسیحا نے خود بھی کہا کہ جب تو ضیافت کرے، جب تو کوئی خوشی منائے تو ان لوگوں کو بلا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو تجھے پلٹ کے کچھ نہ دیں. اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم تو ایک طرح سے شادیوں پہ بھی اسی کو دیتے ہیں جو ہمیں واپس دے.
بڑھا چڑھا کے دے، بڑھا چڑھا کے دے. کھانے پہ بھی اسی کو بلاتے ہیں. اگر آج ہم نے کسی کو تکے کھلائے ہیں تو کل کو وہ ہمیں کڑھائی کھلائے. مطلب ہم اپنے تحفہ دینے کے ساتھ ہی ایک امید بھی ساتھ میں باندھ لیتے ہیں، پہلے سے سوچ لیتے ہے کہ مجھے دے، تھوڑا سا بڑھا کے دے. اگر ایمان میں لالچ نہیں ہوتا، ایمان میں سادگی ہوتی ہے، ایمان میں پیار ہوتا ہے، ایمان میں فکر ہوتی ہے. تحفہ اصل میں ہے ہی وہ چیز جو کچھ نہیں کر سکتا. جس بچے کے پاس کوٹ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بیگ نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو. یہ ایک طرح سے ہیومن رائٹس بھی ہیں. ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کا حق. صحیح. ہمیں ان باتوں میں روز بروز افزائش کرنی ہے، دوسروں کو انکرج کرنا ہے، دوسروں کو اٹھانا ہے کہ آئیے یہ میرے پاس ہے وہ تحفہ. اور پوچھیں کسی سے، کسی کو کہیں کہ میرے پاس کچھ ہے تو چلیں کسی ایسی جگہ پہ چلیں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو جا کے بانٹ دیں. اور پھر دوبارہ جن کو بانٹا ہے اس کو پوچھیں نا کہ میں نے وہ دیا تھا تو کدھر ہے؟ وہ دیا تھا ابھی. جتانے کی بھی بڑی عادت ہے، جتانے کی بھی، پھر پوچھنے کی بھی. اگر آپ نے دے دیا ہے تو اب وہ جس کو وہ چیز دے دی گئی ہے اب اس کو اس چیز کا چوکیدار نہ بناؤ کہ وہ بیٹھا رہے اور بعد میں آپ کو رپورٹ دے. بائبل یہ کہتی ہے کہ موڑوں سے لوگوں کو بلا، لنگڑے کو، اپاہجوں کو، جن کو پلٹ کے کچھ بھی دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کو بلا. تو جب ان کو بلاؤ گے تو تمہارا اجر ہوگا اندر بھی. یہ ایک میڈیکل کی بات ہے کہ جب بڑی بڑی پہاڑیوں سے کچھ لوگ جمپ کرتے ہیں تو ان کا دماغ ایک سٹف چھوڑتا ہے. اچھا. تو ان کو مزہ آتا ہے. دوسری دفعہ وہ اس سے بھی بڑی پہاڑی سے چھلانگ لگاتا ہے. اچھا. تیسری بار اس سے بھی زیادہ، تاکہ اس کا دماغ جو ہے اس طرح سے ہو جائے. آہستہ آہستہ وہ لوگ ہیلی کاپٹر میں جا کے بھی جمپ لگاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کا من بھرتا نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جن کی یہ عادت بن چکی ہے، خود سادے پہنتے ہیں، سمپل، کچھ بالکل سادہ کھاتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے 500 کا برگر کھا لیا تو وہ 100 روپے کی روٹی لے کے باقی 400 ان لوگوں کو کھلا دیتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. لیکن تو یہ ہے گفٹ. بالکل. اور اس آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کو دھیان میں رکھا جائے اور انسانیت کو بھی. انسانیت کسی کو دے کے تو پھر بعد میں اس سے توقع رکھتے ہیں. ہیومن رائٹس کی یہ بات ہے کہ دو اور مدد کرو اور بھول جاؤ. اور اس کو یہ بھی نہ کہو کہ اب تو بھی ایسا کر. اگر وہ کرے، اس کے اندر کا دماغ کا سٹف اس طرح کا وہ چھوڑتا ہے کہ اور کرے، وہ اس کو نشہ ہو جائے گا. اور نشے دو طرح کے ہیں، ایک نشہ ہے برائی کا، ایک نشہ ہے اچھائی کا. اگر اچھائی کا نشہ ہو جائے تو یہ نشہ نہیں اترتا. بالکل صحیح. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے. میں بھی ایک وقت میں کچھ اس طرح کے ماحول میں تھا کہ میں جب گھر آتا تھا تو اکثر ننگے پاؤں آتا تھا. اپنی جوتی کسی کو دے کے آ گیا، اپنا کوٹ کسی کو دے کے آ گیا، کبھی کبھی اپنا بیگ کسی کو دے کے آ گیا. اور میری بیوی اور بچے اور کئی دفعہ میرے بھائی کہتے تھے کسی دن تم ایسے ہی آ جاؤ گے کہ لوگ تمہیں مذاق کریں گے. میں نے کہا کہ میں اگر مذاق بن جاؤں کسی دوسرے کے لیے تو میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے. واہ. تو یہ ہے، یہ نہیں، یہ میں اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے، ایک میں اپنی گواہی کے طور پہ بتا رہا ہوں. بالکل بالکل. کہ ایسا کرنے سے زندگی میں ایک اور طرح کا نشہ آتا ہے، خوشی ملتی ہے. ہاں جی. اور بندہ تسلی میں رہتا ہے. بالکل بالکل. تو اب ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے تحفے تحائف خریدنے ہیں، اور جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو یہ سوچ کر دیں کہ یہ تحفہ ہے، یہ کوئی قرضہ نہیں دیا آپ نے اس کو کہ آپ کو واپس ملے گا. تو بشپ صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ہمیں اپنا وقت دیتے رہیں گے. دلی دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں اور خدا حافظ کہتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کے سننے کا. جیتے رہیں، خوش رہیں. شکریہ.